بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس آیت کا ذکر کروں گی وہ آیت جان کے شاید ہی آپ کی زندگی صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس آیت میں ہمیں اس دنیا کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بالکل بے معنی ہیں اور ہم جو کریں گے اس کا حساب کتاب لازمی ہوگا۔ تو یہ آیت کچھ اس طرح ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی آیت ہے، لیکن اس کا بہت ہی ڈیپر میننگ ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو ایک ایک سیکنڈ گزار رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ آیت سن کے ضرور خوف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی بھی برا کام کر رہا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ ایک مسلمان بھی اپنے گناہوں کی جو سزا ہے وہ کاٹ کے ہی اینڈ پہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس آیت کو دماغ میں رکھا کریں اور سوچا کریں کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کی میری سے پوچھ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، تو کیا میں اس بارے میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گا کہ میں اللہ کے سامنے خوش ہوں گا کہ مجھے اللہ اس کا صلہ دے گا؟ تو یہ بہت ہی بڑی آیت ہے، اگر آپ دماغ میں رکھ لینا تو آپ کی ساری بری عادتیں آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، جو کسی کی زیادتی برداشت کر رہے ہیں، جس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے کسی کی بات سے، ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن والی آیت ہے کہ اگر آپ بول نہیں رہے، آپ صبر کر رہے ہیں، اپنی ناانصافی پہ صبر کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا، کیونکہ جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا تو وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ آپ سے بہتر اگلے سے بدلہ لینے والا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ کسی کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑے گا، وہ سب کا برابر حساب کرے گا، جو اس کی سزا بنتی ہے، جو اس کی جزا بنتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس دنیا میں ہی معاف کر دینا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے معافی مانگ لیا کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جو آپ سے زیادتیاں ہوئی ہیں آپ اس کی معافی مانگ لیں اور دوسروں کے ساتھ انصاف کریں۔ یہی طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ آپ یہ آیت سن کے اپنے دل میں خوف ڈالیں اور اپنا ایک ایک پل نیکی کے لیے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں اور اپنے گناہوں سے بچیں، اگر آپ یہ آیت کو دماغ میں رکھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔